آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اذان ہے. وہ ایک علامت ہے، ایک شاعر اسلام میں سے ہے کہ باقاعدہ یہ اذان جب ہوتی ہے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہو گیا یا نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ بالکل ایک علامت ہے جس کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی علامت. اس کی شرعی حیثیت سنت موقدہ کی ہے. شریعت میں آپ کو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ شرعی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح اور ممنوع کام میں 5 ہوتی ہیں. تو ہم یہ جائز والی چیز ہے تو اس کے بارے میں یہ تیسرے نمبر پہ فرض، واجب، سنت موقدہ. اس کی شرعی حیثیت سنت موقدہ کی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ کبھی ترک نہیں ہوا، لہٰذا یہ واجب کے حکم میں ہے. اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ڈائریکٹ چھوڑنے پر گناہ گار ہونے کا حکم لگے گا، اور یہ واجب کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ حکم واجب کا ہی لگے گا، اگر ترک کیا تو گناہ ہے. پھر مسجد میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو مسجد ہی میں جہاں نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے وہیں اگر اذان بھی نہیں دی اور اقامت بھی نہیں کہی اور بلا اذان و اقامت مسجد میں نماز با جماعت پڑھ لی تو یہ مکروہ ہے. اور گھر میں اذان کا کیا کریں گے؟ تو گھر میں اذان کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ چونکہ اطراف میں مسجدیں ہوتی ہیں اور ان کی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ کافی ہوتی ہے. اسی طرح دیہات میں بھی اطراف میں مسجدیں ہوتی ہیں اور ان کی اذان کافی ہوتی ہے، لہٰذا گھروں میں اذان کی ضرورت نہیں ہوتی. مسجد میں ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، لہٰذا مسجد میں تو ترک نہیں کیا جائے گا. کب دیں اذان؟ تو اذان ایک اعلان ہے کس چیز کا؟ وقت، نماز کے وقت کے شروع ہونے کا اور جماعت کی ٹائمنگ کا. تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اب جماعت کی تیاری ہے، تو وہ پھر اپنا کام کاج چھوڑ کر تیاری میں لگ جاتا ہے، وضو وغیرہ میں. تو اذان جو ہے وہ اعلان ہے نماز کا وقت ہو گیا اس بات کا، اور جماعت قائم ہونے والی ہے اس بات کا. لہٰذا اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ وقت کا اعلان ہے. تو وقت کا اعلان وقت سے پہلے کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وقت شروع ہوگا نماز کا اور پھر اذان دی جائے گی، کیونکہ یہ اذان آپ کو بتا رہی ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے یہ نہیں، ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی ہے. پوری اذان وقت سے پہلے دے دی، دوبارہ دینی ہوگی. وقت سے پہلے اذان دینا شروع کیا تھا اور دوران اذان وقت شروع ہو گیا تو آدھی پہلے دے دی اور آدھی بعد میں، اس کا بھی اعادہ کیا جائے گا. شروع سے اذان اس وقت دی جائے گی کہ جب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. اس سے تو کوئی شخص جو ہے وہ اذان وقت سے پہلے دے دی، اور یہ تو ہوتی ہے اس بات کا اعلان کہ وقت شروع ہو گیا اور کسی نے اذان کی آواز سنی اور اس نے نماز پڑھ لی. ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا تو اس نے تو وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز کہاں ہوئی؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اذان دینے والا. لہٰذا اس میں اسی کو اہل اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ جو نماز کے اوقات پہچانتا ہو وہی اذان دینے کا اہل ہے. لیکن آج کل تو چونکہ کیلنڈر وغیرہ اور یہ ایپس آ گئے ہیں تو اس میں بس دیکھنا ہے اور کرنا ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے اذان سنی، اس کے پاس یہ آلات نہیں ہے اور اذان وقت سے پہلے دے دی گئی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے اگر نماز گھر پہ پڑھ لی، اس کو کہیں جانا تھا اور وقت شروع نہیں ہوا تھا تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو اذان اعلان ہے، لہٰذا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی. بیسٹ ٹائم کیا ہے اذان دینے کا؟ تو یہ مختلف نمازوں میں مختلف ہے. فجر کی نماز میں جیسے روشنی پھیل جائے اس وقت اذان دینا مستحب ہوتا ہے. وقت تو کافی ہوتا ہے، اندھیرے سے شروع ہو جاتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لیکن جب زیادہ روشنی پھیل جائے اس وقت فجر کی اذان دینا یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے، مستحب وقت ہے. سردی کے موسم میں ظہر میں اور مغرب میں ہمیشہ اول وقت میں اذان دینا یہ مستحب ہوتا ہے. جیسے ٹائم شروع ہوا تو 2-4 منٹ کے بعد اذان دے دی. اب رہ گئی ظہر کی گرمی کے وقت میں ظہر، اور عصر اور عشاء. یہ ہمیشہ ہر موسم میں یہ ان کا جو مستحب وقت ہوتا ہے وہ آدھا مستحب وقت گزر جائے اس کے بعد اذان دینا مستحب ہوتا ہے. تو یہ مستحب ٹائمنگز ہیں. لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کرتا ہے تو مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں گے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس پر اجر میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں کریں گے تو شریعت اس پر کوئی گرفت نہیں کرتی ہے، کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی ہے. خلاف اولا ہے، اولا کے خلاف ہے، لہٰذا یہ گناہ بھی نہیں ہے اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. تو فجر میں روشنی پھیلنے پر اذان دینا مستحب ہے. ظہر کی سردی کے موسم میں، ظہر میں 2 ہیں، گرمی کے موسم میں الگ ہے اور سردی کے موسم میں. تو ظہر سردی میں اور مغرب میں ہمیشہ.
اول وقت میں اذان دینی ہے، ظہر گرمی میں اور عصر اور عشاء میں ہمیشہ نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد اذان دینی ہے۔ یہ مستحب وقت ہے، تو جہاں اس کی رعایت ہو سکے گی، کوئی رعایت کر لے گا تو اس کو اجر مل جائے گا، لیکن اگر کوئی رعایت نہیں کرتا تو مستحب کا حکم آپ کو بتا دیا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں نمازوں کے ٹائمنگز فکس ہیں اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے تو وقت شروع ہونے کے 2-5 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد نماز اول وقت ہی میں پڑھ لی جاتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، جو ایک سیٹ اپ بن چکا ہے اس ہی کے مطابق لوگوں میں اعلان ہوتا ہے اور گھڑیوں میں ٹائمنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کتنے بجے جماعت ہوگی، تو پھر وہ اسی حساب سے چلیں گے، تو اس میں مستحبی کا ترک لازم آئے گا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ اس طرح سے اگر عمل کرے گا یا وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ثواب اذان میں کس وقت ملے گا، کون سی نماز میں، تو اس کو یہ ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ تھوڑا سا اجالا ہو جاتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، تو اس فجر میں اس مستحب وقت کی رعایت کی جا سکتی ہے، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ فجر کی جماعت سے تھوڑی دیر پہلے اذان دی جاتی ہے، حالانکہ فجر کا وقت شروع ہوئے وہ اس وقت جو ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اذان نہیں دیتے بلکہ یہاں بعد میں دیتے ہیں۔ اسی طرح مغرب میں بیس ٹائم میں عمل ہو جاتا ہے کہ فوراً مغرب کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اور وہی وقت اس کا مستحب ہے تو فوراً اذان ہو جاتی ہے۔ ظہر میں بھی، سردی میں ظہر میں یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہو جاتی ہے، اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی ایڈجسٹمنٹ ایسا ہے کہ اس میں خود بخود جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ مستحب وقت میں ہو گیا تو اس میں اضافی اجر حاصل ہو جاتا ہے۔